لیکن آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ادروس فی سعودیہ میں داخلہ فارم کیسے بھرتے ہیں۔ میں دیگر باتیں میں دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا، اس میں صرف میں تفصیل سے میں داخلہ فارم بھرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ دیکھیے اس میں جو ہے داخلہ فارم بھرنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت سارے ڈاکومنٹ آپ کو اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں اور معلومات بھی کئی صفحے میں آپ کو بھرنے پڑیں گے۔ کئی لوگوں کو اس میں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں اس سلسلے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ اس پیج پر آنے کے لیے یہ جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے یہاں ڈائریکٹ آ سکتے ہیں۔ فارم بھرنے کے لیے پہلے یہاں پہ آنے کے بعد یہاں تقدم بطلب الدراسہ الآن یہاں پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ انشاء و حساب پہ کلک کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیے ہویہ وطنی، ہویہ مقیم اخرى، تو یہاں پہ آپ کو ٹک کرنا ہے۔ ہویہ وطنیہ جو سعودی کے شہری ہیں ان کے لیے الگ ہوتا ہے، ہویہ مقیم جو سعودی کے اندر رہتے ہیں، غیر سعودی کے اندر رہتے ہیں، اس لیے آپ کو خوراک اختیار کرنا ہے۔ سعودی کے باہر رہتے ہیں غیر سعودی، اس لیے یہاں پہ آپ کو ای میل ڈالنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ الجنسیہ میں الہند اختیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد الرمز المرئی میں یہاں پہ کیپچا کوڈ ڈالنے کے بعد الطالب پہ کلک کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ الاسم الاول میں اپنا نام، اسم الاب میں والد کا نام، اسم الجد میں دادا کا نام، اور یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسم العائلہ، دیکھیے اسم العائلہ میں وہی نام ڈالنا ہے جو آپ کا یہ نام پہ ہو۔ جیسے کسی کا نام اقبال حسین ہے تو اس کا توجہ سے اقبال اور حسین، تو اقبال کو اسم الاول میں اور حسین کو اسم العائلہ میں، یہ پہلا نام اسم الاول اور اسم العائلہ یہ دونوں آپ کا نام ہوتا ہے۔ بیچ میں جو اسم الاب اسم الجد ہے وہ الگ ہوتا ہے، وہ ڈاکومنٹ میں نہ ہو تو چل جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی لکھنا آپ کو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ میں کچھ نام نہیں ہوتا ہے، کچھ خاندانی نیم، سر نیم وغیرہ ڈال دیتے ہیں جو ڈاکومنٹ میں نہیں ہوتا ہے، تو وہ میچ نہیں کرے گا، تو وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو اسم العائلہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ لفظی معنی کے اعتبار سے آپ خاندانی نام ڈالیں، اس کا یہ اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد انگلش میں سے لکھ دینا ہے فرسٹ نیم، فادر نیم، گرینڈ فادر نیم، فیملی نیم۔ اس کے بعد ذکر یا مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ تاریخ المیلاد میں میلادی اور ہجری، تو آپ میلادی اختیار کر لیجئے، وہ ہجری ایسے آ جائے گا، ایسے اختیار کریں گے تو وہ آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہاں موبائل نمبر ڈالنا ہے۔ موبائل نمبر ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 00 ڈالیں گے، اس کے بعد کنٹری کوڈ ہمارا انڈیا کا 91 ہے، اس کے بعد پھر 10 نمبر کا جو موبائل نمبر ہوتا ہے اس کو ڈالنے کے بعد پھر الطالب میں کلک کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے آپ کے ای میل پہ یا موبائل نمبر پہ ایک OTP جائے گا، تو موبائل نمبر پہ چاہیں گے تو رقم الجوال یہاں آپ کو اختیار کرنا ہے، اور ای میل میں چاہیں گے تو البرید الیکٹرونک کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد الطالب پہ کلک کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک OTP جائے گا آپ کے ای میل پہ، اس کو ڈالنے کے بعد پھر حفظ کر کے آگے بڑھنا ہے آپ کو۔ دیکھیے اس کے بعد اس طرح آپ کو دکھائے گا کہ تسجیل رجسٹریشن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر ای میل چیک کرنا ہے، وہاں پہ ایک لنک ملے گا آپ کو، وہاں پہ کلک کر کے آپ کو ایک پاسورڈ بنانا ہے۔ دیکھیے اس طرح آپ کے ای میل پہ ایک میسیج آیا ہوگا، تو یہاں پہ جو سیٹ پاسورڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کلک کریں اور اپنا پاسورڈ بنائیں۔ دیکھیے آپ کا پاسورڈ اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیپٹل لیٹر کا کوئی ورڈ ہونا چاہیے، اسمال لیٹر کا بھی کوئی ورڈ ہونا چاہیے، کوئی نمبر بھی ہونا چاہیے، کوئی سمبل یعنی @ وغیرہ وہ سب ہونا چاہیے۔ اس کو یہاں دوبارہ دبائیں گے پاسورڈ پہ، پھر کنفرم پاسورڈ پہ، اس کے بعد کیپچا کوڈ ڈالیں گے اور سینڈ پہ کلک کر کے آپ کو آگے نکلنا ہے۔ اس کے بعد پاسورڈ بنانے کے بعد پھر آپ کو یہاں آنا پڑے گا، اور یہاں پہ تسجیل الدخول میں کلک کریں گے اور لاگ ان کریں گے۔ یہاں پہ اسم المستخدم جو آپ نے ای میل ڈالا تھا وہی آپ کا یوزر نیم ہے، اور کلمۃ المرور میں آپ کا جو پاسورڈ آپ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کیپچا کوڈ ڈالنے کے بعد دخول میں کلک کریں گے آپ۔ اگر کسی طرح آپ نے جو پاسورڈ بنایا ہے وہ بھول گئے ہیں آپ،
تو یہاں پہ استعادہ کلمۃ المرور، وہ یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو دوبارہ پاسورڈ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے لاگ ان کرنے کے بعد اس طرح آپ کو دیکھنے ملے گا۔ تو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اشعار الخصوصیہ، یہاں پہ کلک کر کے وہ ایک PDF فائل ڈاؤن لوڈ ہوگا، وہاں پہ کچھ چیزیں وہ آپ کو پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھے گا تو چل جائے گا، اس میں کوئی ویسے خاص بات یعنی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی جو پرسنل معلومات ہے آپ شیئر کر رہے ہیں، آپ اپنا داخلہ کارروائی پورا کرنے کے لیے، تو وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ ایجوکیشن کے سلسلے میں نہیں ہے۔ اس کے بعد قبول میں کلک کر کے آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے آپ جس زبان میں ماہر ہیں، عربی، انگلش، اردو، یہاں اردو کا بھی آپشن ہے، تو جیسے یہاں العربیہ لکھا ہوا ہے تو یہاں سے آپ لینگویج آپ بدل سکتے ہیں۔ ہندی بھی یہاں دیا ہوا ہے، اس کو پہلے بھی شروع میں جہاں سے اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں وہاں سے بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ یہ سب معلومات اس طرح آپ کو آگے بڑھنا ہے یہاں پہ، اور معلومات آپ کو ڈالتے جانا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ عصر الجنسیہ میں آپ کہاں کے آپ شہری ہیں، کس ملک کے آپ رہنے والے ہیں، تو یہاں پہ الہند یا جمہوریت الہند ہوگا، اس کو آپ اختیار کر لیجیے گا۔ مکان المیلاد میں دیکھیے مکان المیلاد میں کس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں، کس جگہ میں پیدا ہوئے ہیں، وہ اکثر یہاں مراد نہیں ہوتا ہے، یا اس کو بھی دے دیں گے بریکٹ میں تو بھی چل جائے گا۔ مکان الاقامہ الحالی، دیکھیے یہاں پہ کس مکان میں، کس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، تو یہاں بھی آپ جس ملک کے آپ شہری ہیں وہ آپ اختیار کر لیجیے گا، جس ملک آپ میں رہتے ہیں آپ۔ اس کے بعد الحالۃ الاجتماعیہ، شادی شدہ ہیں یا کنوارے ہیں، تو کنوارے ہیں تو عازب، شادی شدہ ہیں تو متزوج، مطلق اگر طلاق شدہ ہے وہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد یہاں من ذوی الیاقہ، آپ ہینڈی کیپ ہیں کیا تو نہیں ہے تو لا، اگر ہو تو جو ڈسیبلٹی ہے وہ اس کی تفصیل یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے، نہیں تو چھوڑ کے آگے بڑھیں۔ هل انت موظف، کیا آپ روزگار ہیں، نوکری کرتے ہیں کیا، نہیں تو لا چھوڑ، یا کرتے ہیں تو اس کی تفصیل بھی آپ کو ڈالنا پڑے گا۔ مسمى الوظیفی میں کون سا کام کرتے ہیں، مکان العمل کہاں کام کرتے ہیں، نہیں تو لا پہ کلک کر کے چھوڑیں۔ اس کے بعد یہاں پہ رقم و جواز سفر، پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ نوع جواز سفر، یہاں پہ پاسپورٹ کون سا ہے آپ کے پاس، تو یہاں عام جو لوگ ہم لوگ ہیں وہ یہاں پہ عادی پہ کلک کرنا ہے پہلے نمبر پہ۔ وہ خاص، ڈپلوماسی، وثیقہ حج وہ الگ ہوتا ہے، ڈپلوماسی اور خاص جو ہے یہ خاص لوگوں کے لیے بنتا ہے، کچھ ہی لوگوں کے لیے، ہم اور آپ عام انسان ہیں تو عادی پہ کلک کریں گے۔ یہاں پہ تاریخ و اصدار جواز سفر، پاسپورٹ کا جو ایشو ڈیٹ ہے اس کو ڈالنا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے یہاں بھی ویسا ہے میلادی اور ہجری، آپ میلادی میں اختیار کریں وہ ہجری ایسے آ جائے گا آٹومیٹک۔ اس کے بعد مکان و اصدار جواز سفر، یہاں مکان سے مراد ملک ہے، کس ملک سے آپ کا پاسپورٹ صادر ہوا ہے۔ جو پاسپورٹ آفس ہوتا ہے جیسے بہار والوں کے لیے پٹنہ، UP والوں کے لیے لکھنؤ وغیرہ، وہ آفس کا نام ہوتا ہے، وہ اس سے مراد نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد حفظ و استمرار پہ کلک کر کے آگے بڑھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھنا ہے اور یہ معلومات، ایڈریس آپ کو ڈالنا ہے۔ یہاں پہ رقم الجوال بدیل، دوسرا موبائل نمبر آپ کو ڈالنا ہے۔ الموقع الجغرافی، یعنی آپ ملک کے کس طرف، کس جانب رہتے ہیں، شمال البلاد، شرق البلاد، جس طرف بھی ہو آپ اس کو اختیار کر لینا آپ کو۔ اس کے بعد المنطقہ، یہاں پہ منطقہ سے مراد یہاں اسٹیٹ ہے، صوبہ ہے، اور المدینہ شہر کا نام، الحی علاقے کا نام، شارع سڑک گلی کا نام۔ اس کے بعد رقم المبنی بلڈنگ نمبر، گھر نمبر، رقم الشقہ فلور نمبر، یہ ضروری نہیں ہے۔ الرمز البریدی میں پن کوڈ ڈالنا ہے، اور صندوق البرید اس کو چھوڑ دینا ہے، وہ پوسٹ باکس نمبر وہ عام ایک شخص کا اکثر لوگوں کا نہیں ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد حساب و ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کو ڈالنا ہے، نہیں ہے تو بنا لیجیے گا، اچھا رہے گا۔ اور حساب فیس بک اکاؤنٹ آپ کے پاس نہ ہو تو بنا لیجیے گا۔
यहाँ पे उसके बाद हिसाब लिख देन ये एक ऐप होता है, उसमें अकाउंट बनाना होता है नौकरी हासिल करने के लिए, उसको ज़रूरत नहीं है। हिसाब यूट्यूब की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और तक़दीम व तलब पे क्लिक करके इस तरह आपको आगे चलना है। और यहाँ पे ये सब मालूमात आपको पढ़ लेना चाहिए एक बार। और यहाँ पे आपको ऐसे टिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि जो शुरू तो ख़ुद है आप उस पर खड़े उतरते हैं। उसके बाद यहाँ पे अहम बात है कि यहाँ पे नवुल मिनहा में मिनहा दाखिलिया जो गैर सऊदी के अंदर मुक़ीम है, और मिनहा ख़ारिजिया जो गैर सऊदी के बाहर रहते हैं। तो मैं गैर सऊदी के बाहर उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये इख्तियार कर लिया मैं। उसके बाद फिर अल हिफ्ज़ व इस्तिमरार पे क्लिक करके आगे चलना है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पूछ रहा है कि हल हसलत अला रक़्म इक़ामा साबिक़न, यानी क्या आप इससे पहले सऊदी में रह चुके हैं, वहाँ के मुक़ीमीन में शुमार हुए हैं कि नहीं। तो नहीं गए हैं। वहाँ के मुक़ीमीन अगर कभी ज़ायरीन के हिसाब से अगर आए भी हों टूरिस्ट वीज़ा से तो चले गए वापस, तो वो नहीं। जो यहाँ के बाशिंदे रह चुके हैं, इक़ामा हासिल कर चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि दाखिला कन्फर्म होने की सूरत में जो आप वीज़ा है आपका वीज़ा वो कहाँ से आप हासिल करना चाहेंगे। तो इंडिया में एक वीज़ा हासिल करने के लिए सफ़ारा न्यू दिल्ली है और मुंबई है, वो कॉन्सुलेट है। तो न्यू दिल्ली जिसका करीब है वो न्यू दिल्ली यहाँ पे लिखेंगे, और जिसका मुंबई करीब है यहाँ पे वो मुंबई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सबब व रग़बत दिरासा, यानी आप सऊदी अरब में क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्यों पढ़ना चाहते हैं तो आप बताएंगे। आप जैसे लिख सकते हैं कि वहाँ की तालीमी मेयार अच्छा है, वहाँ का आबो हवा अच्छे से मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। या आप शरिया वगैरह पढ़ना चाहते हैं, कुरान हदीस की तालीम, तो मैंने जैसे सलफ़ को फॉलो करते हुए मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ, या कुछ भी आप अपने एतबार से लिख सकते हैं। उसके बाद बयानातुल अब वालिद के मालूमात, यहाँ पे इस्म कामिलन मुकम्मल नाम, जिनसिया, मकानुल इक़ामा अल हाली, कहाँ वो रहते हैं, यहाँ पे तहदीद पे क्लिक करके वो मुल्क का नाम सेलेक्ट करना है या फिर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अल वज़ीफ़ा अल हालिया, आपके वालिद क्या काम करते हैं, नौकरी करते हैं, किसान है, दुकानदार है, कुछ भी यहाँ आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर बयानातुल अपने अम्मी के मुतालिक मालूमात डालना है आपको, इसी तरह मुकम्मल नाम, जिनसिया, उसी तरह। उसके बाद फिर आगे चलना है, यानी आपका जो फैमिली है उसका जो सालाना इनकम कितना है वो यहाँ से पूछ रहा है आपको। ये इनकम सोर्स यानी किससे वो हासिल करते हैं, नौकरी करते हैं, वजीफ़ा, जमिया खैरिया, या फिर इस्तिस्मारात इन्वेस्ट करके आप कुछ पैसा कमा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सालाना इनकम आपको अमेरिकी डॉलर में लिखना है। अमेरिकी डॉलर $1000 इंडियन के हिसाब से 80,000 के तकरीबन बनता है, तो 1,1500 उस हिसाब से हिसाब लगा के आप अपना अंदाज़ा कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे तफासिल और मुआरिफ, यानी जो आपको तज़किया दिया है तो उसे जैसे लिए हैं उसके मुतालिक मालूमात डालना है आपको, नाम, उसका मुकम्मल एड्रेस अलवनवान में, और रक़मुल जवाल उसका मोबाइल नंबर, अलबरीदुल इलेक्ट्रॉनिक उसका ईमेल। उसके बाद आगे चलना है और यहाँ पे देखिए कि हल हसलत अला मिन्हा दिरासिया साबिक़न फ़ी सऊदिया, यानी क्या इससे पहले आप सऊदी अरब में स्कॉलरशिप के साथ तालीम हासिल किए हैं। तो नहीं किए हैं तो नो, अगर किए होंगे तो फिर उसकी तफसील आपको देना है। उसके बाद हिफ्ज़ इस्तिमरार पे क्लिक करके आगे निकलना है आपको। उसी तरह आपको आगे चलना है और यहाँ पे देखिए दरजतुल इल्मिय्या अल मतलूबा, यानी आप किस मरहले में पढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पे बकलौरियस मतलब ग्रेजुएशन होता है, वो 12वीं क्लास की बाद की पढ़ाई है। और डिप्लोमा होता है, लेकिन डिप्लोमा में हर यूनिवर्सिटी में शायद हर कोर्सेज दस्तयाब ना हो, तो बकलौरियस ही आप सेलेक्ट करें। और डिप्लोमा क्या, अरबी लुगत में डिप्लोमा कर सकते हैं, और वो ऐसे ख़ास क्या डिप्लोमा होता है।
تو عربی لینگویج میں ڈپلومہ کر کے اتنا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ مدرسے سے پڑھے ہیں، جو لوگ مدرسے میں نہیں پڑھے ہیں اس کو وہ عربی میں ڈپلومہ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو اضافہ مؤہل میں ٹک کر کے آپ کو یہ معلومات ڈالنا ہے. یہ جو معلومات ہے وہ بہت اہم ہے، آپ کو صحیح سے ڈالنا ہے. دیکھیں، مکان الحصول علی المؤہل یعنی آپ کس ملک سے آپ نے شہادہ حاصل کیا ہے، تو یہاں پہ آپ کلک کیجیے گا اور یہاں پہ الہند لکھیے گا، یا جہاں سے بھی آپ نے اختیار کیا ہے، پڑھا ہے. دیکھیے وہاں پہ اس کے بعد دیکھیے نوع المدرسہ، یہ بہت اہم ہے. اگر آپ کی شہادہ سرکاری ہے، کسی بورڈ سے آپ پڑھے ہیں تو حکومی پہ کلک کرنا ہے. اور اگر آپ جس مدرسے سے پڑھے ہیں اس کا معادلہ ہے. دیکھیے یہ جو ہے نا، معادلہ کا سسٹم پہلے صرف جامعہ اسلامیہ میں تھا. دیگر یونیورسٹی میں ام القرا ہو، جامعۃ الملک سعود ہو، کوئی بھی یونیورسٹی ہو، اس میں معادلہ کا سسٹم میں نہیں دیکھا ہوں اس سے پہلے کبھی. لیکن ابھی جو ہے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں جیسے اہلیہ معتمدہ، تو یعنی اس کا مطلب آپ کا جو مدرسہ ہے وہ جامعہ اسلامیہ سے معادلہ تھا. یعنی جتنے بھی مدارس جامعہ اسلامیہ سے معادلہ تھا ان کی لسٹ یہاں پہ مل جائے گی آپ کو. تو اگر مدرسے سے آپ پڑھے ہوں تو ہی آپ جو ہے اہلیہ معتمدہ میں کلک کریں، یا پھر اگر دوسرے جامعہ سے آپ فارغ ہوں تو پھر اہلیہ صرف میں کلک کریں گے. تو جیسے میں ملحق مدارس سے میں پڑھا ہوں تو اسم المدرسہ میں وہ آپ کا مدرسہ کا نام دکھ جائے گا. اس میں جو ہندوستان کے بڑے بڑے ادارے ہیں، جامعہ امام بخاری ہو، جامعہ سلفیہ بنارس، سنابل محمدیہ وغیرہ، یہ سب کی لسٹ آپ کو یہاں مل جائے گی. تو آپ اپنے ادارے کا نام لکھیں، وہ اس کا نام آ جائے گا. دیکھیں یہاں پہ ملحق مدارس کی لسٹ یہاں پہ آ رہی ہے. تو یہ مکمل لسٹ نہیں ہے. جس نام سے آپ کا مدرسہ ہو، جامعہ ہو، اس کا آپ نام یہاں لکھیے گا اور شروع والا نام لکھے گا تو وہ آ جائے گا. میں نے دیکھا تھا جامعہ اسلامیہ کی ویب سائٹ میں تقریباً 50 کے آس پاس مدارس ملحق تھے پہلے جامعہ اسلامیہ سے، اور مجھے لگ رہا ہے اسی کی لسٹ یہاں پہ وزارہ کی اس میں ڈال دی گئی ہے. اس کے بعد آگے بڑھیں گے. یہاں پہ تقدیر میں آپ کو گریڈ کیا ملا ہے، یہ جیتا، ممتاز وغیرہ جو بھی ہو. اس کے بعد تاریخ التخرج میں یہاں پہ آپ کو جس تاریخ کو شہادہ ملی ہے وہ لکھا رہے گا اس میں، اس کو ڈالنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ تخصص، یہ بھی اہم ہے. دیکھیے یہاں پہ جو تخصص کا یہ ہے، یہ ابھی شو نہیں کر رہا ہے. یعنی آپ مدرسے کے فارغ ہیں تو شرعی یا عربیہ لکھ کے آئے گا، یا پھر علمی، ادبی وغیرہ، تحفظ القرآن. تو اپنے اعتبار سے اس کو سلیکٹ کر لیجیے گا. ابھی یہ شو نہیں کر رہا ہے تو میں اسی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ المعدل، دیکھیے معدل کا اس کا مطلب یہاں پہ فیصد ہے. ویسے مان لیجیے جیسے 100 میں سے آپ کو 90 ملا ہے، 95 ملا ہے، وہ لکھ دیجیے گا. اگر 95 ملا ہے تو صرف 95 لکھ سکتے ہیں. 100 میں سے 90/95 ایسا لکھ نہیں سکتے ہیں، صرف 90 لکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے یہاں پہ ارسال کریں گے، وہ ایڈ ہو جائے گا، سیو ہو جائے گا. دیکھیے یہ ہمارا جو تعلیمی معلومات ہے وہ ایڈ ہو گیا یہاں پہ. اس کے بعد الاہتمامات والہوايات، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کا ہابی کیا ہے، آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے، کھیلنا پسند کرتے ہیں آپ، پورے زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں، ویسے کچھ لکھ سکتے ہیں. اور الاعمال التطوعیہ میں آپ جو ہے رضاکارانہ طور پر آپ نیکی کی نیت سے آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں سماج میں، تو اس پہ لکھ سکتے ہیں. یہ لکھنا ضروری بھی ہے. اس کے بعد حفظ و استمرار پہ کلک کریں اور آگے بڑھیں. اس کے بعد دیکھیے کہ آپ یہاں پوچھ رہا ہے کہ ایجاد اللغة العربیہ، آپ عربی زبان میں ماہر ہیں کیا. یہاں پہ ایس کریں گے. اور یہاں پہ دیکھیے کہ آپ الکتابہ لکھنے میں کتنے ماہر ہیں، کس درجے کے ہیں. مبتدئ، کمزور ہے، متوسط، مڈل ہیں،
متقدم بہت ماہر ہیں، تو کچھ اپنے اعتبار سے سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ریڈنگ پڑھنے میں، محادثہ گفتگو میں، بات چیت کرنے میں، استماع یعنی سن کے سمجھنے میں، یا پھر عربی زبان اگر آپ کی مادری زبان ہو، آپ نے بچپن سے اس کو سیکھا ہے، تو اللغۃ العلوم یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پھر پوچھ رہا ہے کہ حل تجھے یہ تو لغات اخرى، کہ آپ دوسری زبان میں جانتے ہیں تو ایس کریں، اور اس کے بعد یہاں پہ اضافہ لغہ میں کلک کرنا ہے آپ کو، اور یہاں پہ تحدید میں کلک کر کے کون سی زبان جانتے ہیں آپ، ہندی، اردو، روسی، بنگالی، جو بھی جانتے ہیں آپ اردو میں، جیسے اگر اردو آپ کی مادری زبان ہے تو حل هذه ہی ہے، یہاں پہ مادری زبان ہوتا ہے، کلک کر دیں گے اور کچھ نہیں پوچھے گا آپ سے۔ اس کے بعد یہاں پہ ارسال کریں گے۔ اس طرح اگر دوسری زبان جانتے ہیں ہندی، بنگالی، تو اس کو بھی آپ یہاں ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ حفظ و استمرار پہ کلک کر کے آگے بڑھیے۔ اب جو ہے یہاں پہ آپ کو ایک ہی بات دکھ رہی ہے، 3 جامعہ، 3 یونیورسٹی آپ کو اختیار کرنا ہے سعودی عرب کی، اور یہاں پہ جیسے اکثر بچے جامعہ اسلامیہ سلیکٹ کرتے ہیں، ام القریٰ سلیکٹ کرتے ہیں، تو جیسے بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں جو آپ کو پسند ہو، جامعہ اسلامیہ ہو گیا، ام القریٰ ہو گیا، ام القریٰ جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ بھی ایک اچھی یونیورسٹی ہے، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جو جدہ میں ہے مکہ کے قریب، اس کو بھی وہاں بھی آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریاض میں واقع ہے جامعۃ الملک سعود ہو گیا، جامعۃ الامام محمد بن سعود، اس کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ جامعۃ القصیم جو قصیم میں واقع ہے، اور اس طرح بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، جامعہ نجران میں واقع ہے، جامعہ جوف میں واقع ہے، کنگ خالد یونیورسٹی جو ابہا میں واقع ہے، یہ سب بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، اور اس کو آپ ایک کے بعد ڈگری اختیار کریں گے۔ جیسے آپ کا فرسٹ چوائس ہے کہ میں جامعہ اسلامیہ میں پڑھوں، تو اس کو پہلے نمبر پہ رکھیے گا، اس کو پہلے اختیار کیجیے۔ اختیار کرنے کا طریقہ یہی ہے، اضافہ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ تحدید میں آپ جامعہ کا نام لکھیں، کہ جامعہ کا نام جیسے الجامعۃ الاسلامیہ آ گیا۔ اس کے بعد آپ کو کلیہ بھی اختیار کرنا ہے، یعنی ایک یونیورسٹی میں جو ہر یونیورسٹی کے 3 کلیہ آپ کو اختیار کرنا ہے۔ تو جیسے کلیہ جامعہ اسلامی میں بہت سارے کلیات ہیں، کلیہ شریعہ ہے، کلیۃ الدعوہ و اصول الدین، کلیۃ الحدیث الشریف، اس طرح مطلب جو آپ کی رغبت ہے 3 کلیہ کو آپ اختیار کریں۔ میں اپنی چوائس کے اعتبار سے میں اختیار کر لیتا ہوں، 1 2 3۔ اس کے بعد دیکھیے ارسال میں کلک کریں، وہ ایک یونیورسٹی آپ نے اختیار کر لیا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح 2 اور اختیار کر لیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیے اس طرح 3 یونیورسٹی، اور ہر یونیورسٹی میں 3 کالج اختیار کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ مان لیجیے کہ 3 یونیورسٹی میں سے کسی یونیورسٹی نے آپ کو نہیں لیا، کسی بھی یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ نہیں ہوا، تو آپ اس کے علاوہ دوسری یونیورسٹی میں سے کسی میں اگر داخلہ لینا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ ایس پر کلک کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے اس کے بعد باری آتی ہے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کی، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ المرافقات الاجباریہ، یعنی اس فہرست میں جتنی بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ کو ضروری طور پر آپ کو اپلوڈ کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ شہادۃ المیلاد، اس کے بعد شہادۃ المیلاد کا ترجمہ، اس کے بعد شہادۃ الخلوع من السوابق، یعنی یہ PCC۔ دیکھیے PCC جو پاسپورٹ آفس سے بنتا ہے اس کا پروسیس بہت لمبا ہے اور اس میں وقت بھی لگتا ہے۔ تو NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، یہ کورٹ سے بنتا ہے، کسی وکیل سے بنوا سکتے ہیں آپ اس کو، اور اس کا ترجمہ کرا سکتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، وہی کافی ہوگا۔
اس کے بعد اثبات و ہویت الاب یعنی والد کا کوئی بھی ڈاکومنٹ، آدھار کارڈ وغیرہ، ووٹر کارڈ، کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ دے دیجیے گا۔ اس کے بعد کشف الدرجات، اس کا ترجمہ کشف الشہادۃ الدراسیہ و سرٹیفکیٹ الشہادۃ الدراسیہ، یہ ترجمہ اس کا۔ اس کے بعد التقریر الطبی، اس کا عربی ترجمہ، اور تقریر الطبی اوریجنل جو 6 مہینے سے زیادہ پرانا نہ ہو۔ اس کے بعد اثبات و ہویت الام، امی کا، والدہ کا کوئی بھی ڈاکومنٹ، آدھار کارڈ، ووٹر کارڈ، اپنے ملک کا کوئی بھی شناختی کارڈ۔ اس کے بعد جواز سفر، اس کے بعد صورہ شخصیہ۔ اس کا جو سائز ہے نا 4x6، یعنی اس کی جو لمبائی ہے وہ 6 انچ یا کیا یہ بولتے ہیں اس کو، یعنی اس کی لمبائی 6 ہو اور چوڑائی 4 ہو، اس طرح وہ فوٹو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کشف الدرجات، مارک شیٹ۔ اس کے بعد شہادۃ الخلوء من السوابق۔ دیکھیے اس کے بعد اختیاری مرافقات، یعنی جو اضافی اسانید ہے، اس میں شہادہ حسن سرہ ہے، شہادہ حسن سرہ کا ترجمہ ہے الرقم و صور من الرقم الوطنی، یعنی اس میں کوئی آدھار کارڈ، کوئی آئیڈینٹی کارڈ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نتیجہ تو اختبار اللغۃ العربیہ، یعنی عربی زبان سے متعلق کوئی بھی سرٹیفکیٹ ہو، ڈپلومہ ہو وغیرہ وغیرہ ہو، کسی مسابقہ میں سے لیے ہوں وہ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد المرافقات الاخری میں جیسے کوئی بھی حفظ کی سند ہو، متون وغیرہ کی سند ہو، اس کو جتنے بھی ایکسٹرا سرٹیفکیٹ ہیں آپ سب کو ایک PDF فائل میں اس کو اپلوڈ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد تزکیہ اور تزکیہ کا ترجمہ۔ دیکھیے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ ارفاق المستندات میں کلک کریں گے اور دیکھیے یہاں پہ سلیکٹ کریں گے جو بھی ہو، آپ فائلس میں جا کے جہاں پہ رکھا ہو آپ کا اختیار کر لیں گے اس کو۔ دیکھیے اس کے بعد یہاں پہ نول ملف میں یہاں پہ آپ کو تحدید کرنا ہے، یعنی یہ کون سی سرٹیفکیٹ آپ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو جیسے شہادۃ المیلاد ہو گیا تو اس کو اس میں ٹک کرنے کے بعد اس کو یہاں ارفاق میں کلک کریں گے تو وہ اٹیچ ہو جائے گا، اپلوڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ کے بعد اگر دیکھیے یہ اٹیچ ہو گیا تو یہاں پہ ٹک کا نشان آ گیا۔ تو اس طرح آپ کے بعد اگر اپلوڈ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے میں نے ایک کے بعد اگر تمام ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ رائٹ کلک کا نشان آ گیا ہے، اور دیکھیے یہاں پہ جو میں نے فائل ڈاؤن لوڈ کیا اس کا نام یہاں لکھا ہے شہادۃ المیلاد، اور جو فائل کو آپ نے جس نام سے سیو کیا اپنے موبائل پہ، اپنے کمپیوٹر میں، وہ یہاں پہ لکھ کے آئے گا فائل نیم کر کے۔ اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے کنفرم کرنے کے لیے کہ وہی ڈاکومنٹ اپلوڈ ہوا ہے دوسرا، تو یہاں پہ ٹک کر کے آپ کلک کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر غلط ہو گیا تو یہاں جو گلاس کا نشان ہے اس کو کلک کر کے دیجیے گا اور ڈیلیٹ ہو جائے گا، پھر دوبارہ صحیح والا اپلوڈ کیجیے گا۔ اس طرح تمام ڈاکومنٹ کو آپ اپلوڈ کر دیجیے گا اور آگے بڑھیں گے۔ پھر حفظ و استعمال پہ کلک کریں گے۔ دیکھیے اس کے بعد تمام تفصیلات یہاں پہ آپ کو ایک بار میں مل جائے گا۔ اس کو آپ ایک بار جو ہے پڑھ لیجیے گا، اگر غلطی ہو جائے تو اس کو دوبارہ آپ اس کو سدھار بھی سکتے ہیں۔ ارسال پہ کلک کریں گے آگے بڑھنے کے لیے۔ دیکھیے ارسال پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیے آپ کا جو اپلائی ہے مکمل ہو جائے گا، اور یہاں دکھا رہا ہے آپ کا جو اپلیکیشن اسٹیٹس ہے، یہاں دکھا رہا ہے بے انتظار موافقت الجامعہ، یعنی ابھی جامعہ کے انڈر پروسیس میں ہے۔ وہ جب اس کو چیک کرے گا اور پھر اس کو ویریفائی کرے گا، پھر وزارہ میں آپ کی درخواست کو بھیج دی جائے گی، پھر وہاں سے موافقہ ملنے کے بعد داخلہ کنفرم ہوگا۔ اور اس میں لاگ آؤٹ ہونے کے لیے یہاں پہ کلک کریں گے، تحصیل خروج پہ آپ لاگ آؤٹ ہو جائیے گا۔ اور پھر جب دوبارہ لاگ ان کیجیے گا، آپ اسٹیٹس دیکھیے گا تو یہاں پہ کلک کیجیے گا لاگ ان کرنے کے بعد، اور یہاں پہ طلباتی پہ کلک کریں گے، یعنی اپلیکیشن اسٹیٹس دیکھنے کا طریقہ یہ ہوگا، آپ لاگ ان کرنے کے بعد اس طرح دکھایا جائے گا آپ کو۔ یہ آپ کا اپلیکیشن نمبر ہوگا SHCH وغیرہ وغیرہ، اور یہ جامعہ کے موافقے کے انتظار میں ہے۔ اس طرح لاگ آؤٹ ہونے کے بعد آپ نکل جائیے۔
امید کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی. آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں، سب کو بتائیں اور فارم بھریں. اگر آپ کو فارم بھرنا نہیں آتا ہے تو میں ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں میں ایک شخص کا، وہ فارم بھرتے ہیں، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.